معاشرے میں اور زیادہ عبادت میں منہمک ہو جانا چاہیے۔ ہمارا حال یہ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے اور عید قریب آتی ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے لگتی ہے، بازار سجنے لگتے ہیں، دکانیں جمنے لگتی ہیں، شاپنگ مال آباد ہونے لگتے ہیں۔ اور آپ برا نہ مانیے، اگر میں یہ کہوں تو غلط رہوں گا، پورے رمضان ہمارا یہی حال ہے۔ چوراہے آباد ہیں، ہوٹلیں آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، تراویح کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، مسلمان کی پریشانی پر چھو نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ کیسا روزہ، کیسی تراویح، کیسا رمضان سب ان کے لیے بنا۔ پھر ہم یہ کہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان حالات میں شکار ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اولاد پریشان کر رہی ہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں آج 21واں پارہ پڑھا جائے گا۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں جو فساد پھیل رہا ہے، جو کرپشن پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کی بدعمالیاں، ان کے برے کرتوت ہیں، ان کی معصیتیں ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں، ان کی حکم عدولیاں ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد آ رہا ہے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرتا ہے لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو دے کر کے، بدعمالیوں کا مزہ چکھا کر کے اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں، توبہ کریں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے، بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ جیسا جرأت مندانہ کلمہ ہے جو آدمی اپنی زبان سے نکالتے وقت دیتا ہے، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں ارے کھانے کو کس نے دیا ہے، پینے کو کس نے دیا ہے، طاقت کس نے دی ہے، قوت کس نے دی ہے، صلاحیتیں کس نے دی ہے، مال کس نے دیا ہے، دولت کس نے دی ہے، دماغ کس نے دیا ہے، حسن کس نے دیا ہے، علم کس نے دیا ہے، طاقت کس نے دی ہے، قوت کس نے دی ہے۔ یہ سب میرے پروردگار رب العالمین کا عطیہ، اس کی عنایت ہے، اس کی نوازش ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں اندھا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ہمیں گونگا کر سکتا ہے، وہ ہمیں چاہے تو بہرا بنا سکتا ہے، ہمارے ہاتھ مغلوب کر سکتا ہے، ہمارے پیر شل کر سکتا ہے، ہمارے جسم کو معطل کر سکتا ہے۔ کہ اللہ کی نعمتوں کو قدردانی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ یہ ایسے بدتمیزی کے کلمات ہیں، سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسے کلمات زبان سے نکال دیے اور توبہ نہیں کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری وقت میں کلمہ طیبہ کی زبان پر چاہیے نہ ہو، کسی بھی دین کی بات کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کا عمل ہے، آپ داڑھی نہ رکھ رہے، آپ کا عمل ہے، لیکن نمازی کو، داڑھی دار کو، دیندار کو، عالم دین کو، امام مسجد کو، امام محلہ کو، امام عیدگاہ کو، یا مؤذن مسجد کو، مدرس کو، قرآن کی تعلیم دینے والے معلمین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کو کمتر سمجھنا اور ان کی توہین کرنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ نسلیں محروم ہو جائیں گی۔ پوری نسل میں کوئی حافظ نہ بنے گا، کوئی قاری نہ بنے گا، کوئی عالم دین نہ بنے گا۔ اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، انگوٹھا ٹیک، کچھ نہیں جانتے، دین سے نابلد، لیکن علماء کی انہوں نے قدر کی، اللہ والوں کی قدر کی، مسجد کے امام کا احترام کیا، مسجد کا احترام کیا، خدمت گزاروں کا احترام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس اللہ سے اور اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی محبت کے نتیجے میں آگے چل کر پوتوں میں، نوازوں میں، بھانجوں میں، بھتیجوں میں اور خاندان کے دیگر افراد میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن کے خادم بنے، دین کے داعی بنے، دین کے مبلغ بنے،
اللہ والوں کو حقیر نگاہ سے مت دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، جو میرے مقرب اور برگزیدہ بندے سے دشمنی کرے گا، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، وہ لڑنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دین سے محبت کرو، شریعت سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، مسجدوں سے محبت کرو، اماموں سے محبت کرو، مؤذنوں سے محبت کرو، وہ جانے ان کا عمل جانے، لیکن تمہیں دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تمہیں ذمہ داری دی گئی، تم نے اس کو کتنا ادا کیا یا نہیں کیا، پوچھ ہوگی، بات پوچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین پر چلنے میں سست رہے، کاہل رہے، کمزور رہے، لیکن ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے جو دین میں اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والا بن جائے، دین کا خدمت گزار بن جائے، خادم دین بن جائے، خادم قرآن بن جائے، خادم مسجد بن جائے، خادم مدرسہ بن جائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبر کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے دبے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کوشش کرنے اور علماء اور اللہ والوں سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نیکیاں عطا فرماتا رہے گا، اور ہمارا نیکیوں کا میٹر بننے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، سنتیں پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا